اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا، بنو اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت بھیجی گئی تھی۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے۔ یعنی جو اللہ ان پر لعنت بھیج رہے ہیں، وہ لعنت جو ہے اس کا ذکر زبور میں بھی تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل تھی، اور انجیل میں بھی تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی۔ کانوا لا یتناہون، وہ جس بدی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا طرز عمل نہایت برا تھا۔ یعنی لعنت کیوں کہی گئی کہ جو برائی کرتے تھے، جو بدی کرتے تھے، اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ اللہ پاک نے بہت برا عمل اس کو قرار دیا۔ تو اپنے ارد گرد جو بھی برائی دیکھیں، اپنی طاقت کے مطابق لازمی اس سے ان کو روکنے کی کوشش کریں، پیار محبت سے روکیں، پیار محبت سے نہیں روکتے جہاں سختی کی بات ہے یقیناً کریں۔ دیکھیں ہمارے لیے سب سے پہلی جو اہمیت ہے وہ ہمارے رب کی ہے، رب کے احکام کی ہے، اس کے حکموں کی ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں کسی دوسرا کوئی رشتہ آتا ہے یا کوئی مقام کوئی مرتبہ آتا ہے، سب سے پہلے اللہ کا رسول اور ان کا حکم، ان کی اطاعت، ٹھیک ہے جی۔ تو جو کوئی برائی دیکھیں کہیں ہوتی ہوئی اس کو ضرور روکنے کی کوشش کریں۔ ترا کثیرم، تم ان میں سے بہت سو کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں آگے بھیج رکھا ہے بہت برا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ یہ ان یہودیوں کی طرف اشارہ ہے جو مدینہ منورہ میں آباد تھے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ بھی کیا ہوا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے درپردہ مشرکین مکہ سے دوستیاں بھی گانٹھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی کرتے رہتے تھے، بلکہ ان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ان سے یہ تک کہہ دیتے تھے کہ ان کا مذہب مسلمانوں کے مذہب سے اچھا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر یہ لوگ اللہ پر اور نبی پر اور جو کلام ان پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے تو ان بت پرستوں کو دوست نہ بناتے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں زیادہ تعداد ان کے جو نافرمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ، تم یہ بات ضرور محسوس کر لوگے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھل کر شرک کرتے ہیں، اور تم یہ بات بھی ضرور محسوس کر لوگے کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم اور بہت سے تارک دنیا درویش ہیں، نیز یہ وجہ بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ، اور جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے، اس لیے تم ان کی آنکھوں کو دیکھو کہ وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ دیجئے۔ جب مسلمانوں کو حبشہ سے نکالنے کے لیے مطالبہ لے کر مشرکین مکہ کا وفد نجاشی کے پاس آیا تھا تو اس نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلا کر ان کا موقف سنا تھا۔ اس موقع پر آن صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب نے ان کے دربار میں بڑی مؤثر تقریر کی تھی، جس سے نجاشی کے دل میں مسلمانوں کی عظمت اور بڑھ گئی اور اسے اندازہ ہو گیا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری نبی ہے جن کی پیشن گوئی تورات اور انجیل میں کی گئی تھی۔ چنانچہ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو نجاشی نے اپنے علماء اور راہبوں کا ایک وفد آپ کی خدمت میں بھیجا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، جسے سن کر ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کلام اس کلام کے بہت مشابہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ چنانچہ سب لوگ مسلمان ہو گئے اور جب یہ واپس حبشہ گئے تو نجاشی نے بھی اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ آیات اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ وَمَن لَنَا لَا نُؤْمِنُ، اور ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آ گیا ہے اس پر آخر کیوں ایمان نہ لائیں اور پھر یہ توقع بھی رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے گا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، چنانچہ ان کے اس توبہ اس قول کی وجہ سے اللہ ان کو وہ باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی نیکی کرنے والوں کا صلہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا، اور جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ والے لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا، اے ایمان والو اللہ نے تمہاری جو پاکیزہ چیزیں حلال کیا ان کو حرام قرار نہ دو اور حد سے تجاوز نہ کرو، یقین جانو کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس طرح حرام چیزوں کو حلال سمجھنا گناہ ہے، اسی طرح جو چیزیں اللہ نے حرام کی ان کو حرام سمجھنا بھی گناہ ہے۔ مشرکین مکہ اور یہودیوں نے ایسی بہت سی چیزیں اپنے اوپر حرام کر دی تھی، اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرو۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور جس اللہ نے تم پر ایمان رکھتے ہو اس سے ڈرتے رہو۔ لا یؤاخذکم اللہ، اور تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ یعنی کہ جو ہم قسمیں کھا لیتے نا بغیر ارادے کے، تکیہ کلام کے طور پر جو قسم سے جیسے کر کے لوگوں کو جو عادت بنی ہوئی ہوتی ہے بلا وجہ،
कसम खा लेते हैं तो उस पर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि तुम्हारी पकड़ अल्लाह ताला नहीं करेगा। लेकिन जो कस्में तुमने पुख्तगी के साथ खाई हों, उन पर तुम्हारी पकड़ करेगा। यानी कि जिनको तुमने सही ठोस तरीके से, ठीक है ना, खाई होगी, यानी कि जैसे कि मैं आइंदा ज़माने में कोई ये काम नहीं करूँगा, इसका अहद किया हो और कसम खा ली हो, तो उसको नहीं तोड़ा जा सकता। और ऐसी कसम अगर वो तोड़ेगा तो उसको उसका कफ़ारा देना पड़ेगा। और कफ़ारा क्या है जी? 3 दिन के लगातार रोज़े। चुनांचा इसका कफ़ारा ये है कि 10 मस्कीनों को वो ओस दर्जे का खाना खिलाओ जो तुम अपने घर वालों को खिलाया करते हो, या उनके कपड़े दो, या गुलाम आज़ाद करो। हाँ, अगर किसी के पास इन चीज़ों में से कुछ ना हो तो वो 3 दिन रोज़े रखे। ये तुम्हारी कसमों का कफ़ारा है जब तुमने कोई कसम खा ली हो और इसे तोड़ दिया हो, और अपनी कसमों की हिफाज़त किया करो। इसी तरह अपनी आयतें खोल-खोल कर तुम्हारे सामने वाज़ह करता है ताकि तुम शुक्र अदा करो। सुबहान अल्लाह! अल्लाह पाक कितना खोल के हर एक चीज़ को, हर एक मामले को, हर एक मसले को हमारे सामने बयान फरमा देते हैं ना। बहुत मेहरबानी है अल्लाह पाक की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, शराब, जुआ, बुतों के थान और जुए के तीरे, ये सब नापाक शैतानी काम है, लिहाज़ा इनसे बचो ताकि तुम्हें फलाह हासिल हो। अब ये जो बुतों के थान कहा गया, उससे मुराद वो कुर्बानगाह जो बुतों के सामने बना दी जाती थी, और लोग बुतों के नाम पर वहाँ जानवर वगैरह कुर्बान किया करते थे। और जुए के जो तीरों की है वो इस सूरत की शुरू में गुजर चुकी है कि तीरों पर लगाए हुए जो गोश्त तीरों पर लगा के जो न्याज दी जाती है वो नहीं खानी, ठीक है ना। इन्नमा युरीदु शैतानु, शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ के बीज डाल दे और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोक दे। अब बताओ कि क्या तुम इन चीज़ों से बाज़ आ जाओगे? वातियुल्लाह वातियुर रसूला, और अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो और नाफरमानी से बचते रहो। और अगर तुम इस हुक्म से मुँह मोड़ोगे तो जान रखो कि हमारे रसूल पर सिर्फ़ ये ज़िम्मेदारी है कि वो साफ-साफ तरीके से अल्लाह के हुक्म की तब्लीग कर दें। सुभान अल्लाह। जब भी मैं ये आयत पढ़ती हूँ ना, वतीउल्लाह वतीउर रसूल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे अल्लाह ताला हमें बार-बार ये बात याद करा रहे हैं कि मेरी बात मानो, मेरे प्यारे नबी की बात मानो जो तुम्हारे पर भेजा था। और कितनी साफ तरीके से अल्लाह पाक ने कह दिया कि साफ-साफ तरीके से ये जान लो कि उनका सिर्फ़ ये रसूल का काम था कि वो तुम तक पहुँचा दें चीज़ को, तबलीग तुम तक पहुँचा दें। उसके अलावा उन पर किसी किस्म का कोई अब नहीं है, जवाबदेही नहीं। लैसा अलल लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान ले आए हैं और नेकी पर कारबंद रहे हैं, उन्होंने पहले जो कुछ खाया पिया है उसकी वजह से उन पर कोई गुनाह नहीं है, बशर्ते कि वो आइंदा उन गुनाहों से बचते रहें, ईमान रखें और नेक अमल करते रहें। फिर जिन चीज़ों से आइंदा रोका जाए उनसे बचा करें और ईमान पर कायम रहें, और इसके बाद भी तकवा और एहसान को अपनाएं। अल्लाह एहसान पर अमल करने वालों से मोहब्बत करता है। ये जब शराब की हुर्मत नाजिल हुई तो सहाबा कराम का ख्याल था कि अगर वो हम जो पीते थे तो फिर ज़ाहिर है वो उस पर कोई कोई हमारी पकड़ हो सकती है कि ईमान लाने से पहले जब हम पिया करते थे और इसकी हुर्मत नाज़िल होने से पहले भी हम पिया करते थे, तो उसका ये अल्लाह ताला जो है ना बता रहे हैं कि नहीं, उससे कोई पकड़ नहीं होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, अल्लाह तुम्हें शिकार के कुछ जानवरों के ज़रिए ज़रूर आज़माएगा जो तुम्हारे हाथों और तुम्हारे नेज़ों की ज़द में आ जाएँगे, ताकि वो जान ले कि कौन है जो इसे देखे बगैर भी इसे डरता है। फिर जो शख्स इसके बाद भी हद से तजावुज़ करेगा वो दर्दनाक सज़ा का मुस्तहिक होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, जब तुम एहराम की हालत में हो तो किसी शिकार को कत्ल ना करो, और अगर तुम में से कोई इसे जानबूझकर कत्ल कर दे तो इसका बदला देना वाजिब होगा। जिसका तरीका ये होगा, जो जानवर उसने कत्ल किया है जानवर के बराबर चौपाइयों में से किसी जानवर को जिसका फैसला तुम में से 2 दयानतदार तजर्बाकार आदमी करेंगे, काबा पहुंचाकर कुर्बान किया जाए, या इसकी कीमत का कफारा मस्कीनों को खिलाकर अदा किया जाए, या इसके बराबर रोजे रखे जाएं ताकि वो शख्स अपने किए का बदला चखे। पहले जो कुछ हो चुका अल्लाह ने इसे माफ़ कर दिया, और जो शख्स दोबारा ऐसा करेगा अल्लाह उससे बदला लेगा, और अल्लाह इक़्तिदार और इंतज़ाम का मालिक है। अब जैसे अगर कोई शख्स ihram की हालत में है और शिकार करने का गुनाह कर ले तो उसका कफ़ारा इस आयत में ये बयान किया गया है कि जिस जानवर का शिकार किया है अगर वो जानवर हलाल हो तो उसी इलाके के 2 तजर्बाकार दीनदार आदमियों को इस जानवर की कीमत लगाई जाए। फिर चौपायों यानी गाय, बैल, बकरी वगैरह में से इस कीमत की किसी जानवर की कुर्बानी हरम में कर दी जाए, या इसकी कीमत फुकरा में तक़सीम कर दी जाए। ठीक है? उहिल्ल लकुम सैदुन, तुम्हारे लिए समंदर का शिकार, उसका खाना हलाल कर दिया गया है ताकि तुम्हारे लिए और काफिलों के लिए फ़ायदा उठाने का ज़रिया बने। लेकिन जब तक तुम हालत एहराम में हो तुम पर खुश्की का शिकार हराम कर दिया गया है, और अल्लाह से डरते रहो जिसकी तरफ तुम सबको जमा करके ले जाया जाएगा। जअलल्लाहु
اللہ نے کعبے کی جو بڑی حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنا دیا ہے، نیز حرمت والے مہینے نذرانے کے جانور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پٹوں کو بھی امن کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ سب اس لیے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے اور اللہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ اعلموا ان اللہ، یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں سخت ہے، اور یہ بھی کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گناہ کرو گے تو اس بات کو بھی یاد رکھو کہ گناہ کا بدلہ سخت سے سخت بھی مل سکتا ہے، اور اگر گناہ سے بچو گے، اللہ سے بخشش مانگو گے تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ ما علی الرسولی، رسول پر سوائے تبلیغ کرنے کے کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، اور جو کچھ تم کھلے بندوں کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ ان سب باتوں کو خوب جانتا ہے۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے رسول لوگوں سے کہہ دو کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو، لہٰذا اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ اس آیت میں یہ بتا دیا کہ دنیا میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ناپاک یا حرام چیز کا رواج اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وقت کا فیشن قرار پا جاتا ہے اور فیشن پرست لوگ اسے اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو آج کے دور میں بھی ہم اس چیز کو دیکھیں، اسی طریقے سے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں فیشن کا حصہ بنی، لوگوں نے اتنا رواج اس کو بڑھا لیا کہ ہم نے اس کو بہت صحیح اور بہتر سمجھ کے ان چیزوں کو ہم نے اپنی زندگیوں میں داخل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ وہ صرف کسی چیز کے عام رواج کی وجہ سے اسے اختیار نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہدایت کی روشنی میں وہ جائز یا پاک ہے یا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا، اے ایمان والا ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو کہ جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، البتہ اللہ نے پچھلی باتیں معاف کر دی، اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ مطلب یہ کہ اول تو جن باتوں کی کوئی خاص ضرورت نہ اس کی کھوج میں نہ پڑو، فضول جملے فضول باتیں اللہ پاک کے جو حکم آ رہے ہیں ان کو بس احتیاط سے قبول کرو اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو، فضول قسم کی حجتیں نہ کرو۔ قد سألہا، تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر ان کے جو جوابات دیے گئے ان سے منکر ہو گئے۔ اس سے غالباً یہودیوں کی طرف اشارہ ہے جو شرک کے کام میں اسی قسم کی بال کی کھال نکالتے تھے، پھر جب ان سے پورا پابندیاں ظاہر ہے مختلف سوال کرتے رہتے تھے، اللہ پاک ان کے جواب دیتے تھے، تو اس طرح سے کیا ہوتا تھا، نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ پابندیاں بڑھ جاتی تھیں، پھر وہ ان کے اوپر عمل کرنے سے صاف انکار کر دیتے تھے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ، اللہ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا ہے، نہ صائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حامی، لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں ہے۔ یہ مختلف قسم کے نام ہیں جو زمانہ جاہلیت مشرکین نے رکھے ہوئے تھے۔ بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کے کان چیر کر اس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا۔ صائبہ وہ جانور تھا جو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا حرام سمجھا جاتا تھا۔ وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو لگاتار مادہ بچے جنے، بیچ میں کوئی نر نہ ہو، ایسی اونٹنی کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ اور حامی وہ نر اونٹ ہوتا تھا جو ایک خاص تعداد میں جفتی کر چکا ہو، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس دین پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے، بھلا اگر ان کے پاس باپ دادے ایسے ہوں کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہو نہ کوئی ہدایت، تو کیا پھر بھی یہ انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے کوئی گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے دو دیانتدار آدمی ہو جو تمہاری وصیت کی گواہ بنے، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیروں یعنی غیر مسلموں سے دو شخص ہو جائیں، پھر اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے تو ان دو گواہوں کو نماز کے بعد روک سکتے ہو اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی مالی فائدہ لینا نہیں چاہتے، چاہے معاملہ ہمارے کسی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ نے ہم پر جس گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ہم نہیں چھپائیں گے ورنہ ہم گنہگاروں میں سے شمار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا کس طریقے سے وصیت کرنی ہے۔ فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ، پھر بعد میں اگر یہ پتہ چلے کہ انہوں نے جھوٹ بول کر اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے تو ان لوگوں میں سے دو آدمی ان کی جگہ گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں جن کے خلاف ان پہلے دو آدمیوں نے گناہ اپنے سر لیا تھا، اور وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دو آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے اور ہم نے اس گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کیا ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔
ذالک ادنا، اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ لوگ شروع میں ہی ٹھیک ٹھیک گواہی دیں، یا اس بات سے ڈریں کہ جھوٹی گواہی کی صورت میں ان کو قسموں کے بعد لوٹا کر دوسری قسمیں لی جائیں گی اور جو ہماری تردید کر دیں گے، اور اللہ سے ڈرو اور جو کچھ اس کی طرف سے کہا گیا ہے اسے قبول کرنے کی نیت سے سنو، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ رسولا، وہ دن یاد کرو جب اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، پوشیدہ باتوں کا تمام تر علم تو آپ ہی کے پاس ہے۔ اس قول اللہ، یہ واقعہ اس دن ہوگا جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم میرا نام یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری اولاد پر کیا تھا، جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کی تھی، تم لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی تھی، اور جب تم میرے حکم سے گارہ لے کر اس سے پرندے کی جیسی شکل بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے دور رکھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، اور ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اس قول الحواریون، اور ان کے اس واقعے کا بھی ذکر سنو جب حواریوں نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتارے؟ عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قالوا نريد ان ناکل، انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور اس کے ذریعے ہمارے دل پوری طرح مطمئن ہو جائیں اور ہمیں پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ قال عیسیٰ ابن مریم، چنانچہ عیسیٰ ابن مریم نے درخواست کی کہ یا اللہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار دیجیے جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع بن جائے، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی، اور ہمیں یہ نعمت عطا فرما دیجیے اور آپ سب سے بہتر عطا فرمانے والے ہیں۔ بے شک قال اللہ، اللہ نے کہا کہ میں بے شک تم پر وہ خوان اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہان کے کسی بھی شخص کو نہیں دوں گا۔ قرآن کریم نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ پھر وہ خوان آسمان سے اترا یا نہیں۔ جامع ترمذی کی ایک روایت میں حضرت عمار بن یاسر کا یہ قول مروی ہے کہ خوان اترا تھا، پھر جن لوگوں نے نافرمانی کی وہ دنیا ہی میں عذاب کے شکار ہوئے۔ واللہ اعلم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور اس وقت کا بھی تذکرہ سنو جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بناؤ؟ وہ کہیں گے ہم تو آپ کی ذات کو شرک سے پاک سمجھتے ہیں، میری مجال نہیں تھی کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو یقیناً معلوم ہوتا، آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں اور میں اور آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا، یقیناً آپ کو تمام چھپی ہوئی باتوں کا پورا پورا علم ہے۔ ما قلت لهم الا، میں نے ان لوگوں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار، اور جب تک میں ان کے درمیان رہا موجود رہا میں ان کے حالات سے واقف رہا، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ خود ان کے نگران تھے اور آپ ہر چیز کے گواہ ہیں۔ ان تعذبہم، اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے، آپ ہی کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو یقیناً آپ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ بے شک قال اللہ ھذا یوم، اللہ کہے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کے سچ کا فائدہ پہنچائے گا، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے خوش ہے اور یہ اس سے خوش ہیں، یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، للہ ملک السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمین میں اور ان میں جو کچھ ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔